बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज के पॉडकास्ट में हम जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चले उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी हाल ही कुछ टाइम पहले एक ट्वीट भी आया जिसमें पाकिस्तान की तारीफ़ की है ईरानियन वज़ीर ख़ारजा ने, वो भी खुश आइंद है, उसके हवाले से बात करेंगे। दीगर चीज़ें में उन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से ईरान को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है यूएस मीडिया की तरफ से। मैं चाहूँगा कि उस पर सवाल करूँ, अपने गेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँ। आगे चल के एक और चीज़ भी है, नई डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जो $2 बिलियन से कर्जा है यूएई का, वो वापस करने जा रहा है। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने गेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, इस सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शेर सियालवी साहब। हमसे बात करते हैं। शेर भाई खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह बुकटी साहब। शेर भाई, सबसे पहले तो इस चीज़ पर बात करते हैं। अभी जो एक खुशाइंद ट्वीट आया ईरानियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, पाकिस्तान जिंदाबाद भी एंड पे उन्होंने लिख दिया है। आप क्या समझते हैं, ये एक मैसेज था यूएस मीडिया को या फिर क्या चीज़ें? सर ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपकी पब्लिक को। कहते हैं कि सैयद अब्बास अरागची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ईरान, कहते हैं कि ईरान्स पोजीशन इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड बाय यूएस मीडिया। वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर इट्स एफर्ट्स एंड हैव नेवर रिफ्यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद। हमने कभी इनकार नहीं किया इस्लामाबाद आने से। ये बकवास कर रहे हैं अमेरिकी मीडिया वाले। What we care about are the terms of a conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us. पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। देखें, कल रात को ना एक आई डोंट नो ये किसने बेवकूफ़ी की थी, खबर अचानक चल गई कि हम फलाने बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं और ईरान से मायूसी है और तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुझे एक अजीब सी कैफियत होगी कि यार ये क्या हो गया है। सही। तो विद इन हाफ एन आवर फिर सारी खबरों ने, न्यूज़ चैनल्स ने एक कल्टी खाई और उन्होंने कहा नहीं जी ये इधर उधर से बयानात आ रहे हैं और दफ्तर खारजा इसको ऑन नहीं करता। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई अकल आ गई है। देखें, ये इतना एक तेज धारी तलवार पे हम लोग चल रहे हैं ना इस वक्त कि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश अब नहीं है उम्मत मुस्लिमा के पास। कोई ये पंगा ना ले बैठे आपस में लड़ने का, और पूरी कोशिश की है अमेरिका ने। और वो चाह ये रहा है कि पाकिस्तान को मुतनाज़ा किया जाए, ईरान को मुतनाज़ा किया जाए, दोनों को एक दूसरे की नज़र में। ये समझने की जरूरत है कि दोनों ममालिक एक दूसरे की नजर में मुतनाज़ा हो जाएं। हम शराइत ऐसी रखें और पाकिस्तान को कहें तो मुज़ाकरात कराओ, हम अभी आने को तैयार हैं, और ईरान वो शराइत पड़े हो कि यार बुलशिट है, बिल्कुल इस पे मुज़ाकरात करने की कोई नहीं कर रहे। तो होगा क्या? पाकिस्तान कहेगा मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं अमन के लिए और तुम कह रहे हो हम करने को तैयार नहीं। तो इन्होंने लड़ पड़ना है आपस में। तो ये अक्लमंदी की अब्बास अरागची ने फौरन इस तरीके का ट्वीट करके मिसकंसेप्शंस दूर की कि भाईजान ये उल्लू के पट्टे हैं, ये लड़वाना चाहते हैं हमें, और मैं अब पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूँ। लेकिन बात ये जो हम तो कभी भी इनकार नहीं किया, बिल्कुल, वो इस्लामाबाद आने से क्यों इनकार करें जिनका रहबर कहता था मेरा पसंदीदा मुल्क इस्लामाबाद पाकिस्तान है। तो अल्लाह थोड़ा सा जो है ना, अल्लाह बहुत करम नवाजी करे और अल्लाह हिदायत दे हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को कि यूरोप ने इनकार कर दिया अमेरिका का साथ देने से, बिल्कुल नेटो ने इनकार कर दिया है। आज सुबह अमेरिका और इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाई कि अबनाए हुर्मुज़ को बाय फोर्स खोलना चाहिए। रूस ने कहा दफा हो जाओ, चीन ने कहा दफा हो जाओ। एक चपेट मारी है उनके मुंह पे। पिछले 1.25 महीने से रूस और चीन आए बाएं शाएं से काम ले रहे थे, इनडायरेक्टली अपने किसी फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी से बयानात दिलवा रहे थे। पहली बार ये भी खुल के सामने आए। अब इसमें समझने की क्या जरूरत है? हम जो है ना, वो इकबाल कहता है ना कि तुम नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान के किस्से सुनाते हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा, यू आर वेटिंग फॉर समवन एल्स टू हेल्प यू आउट। नहीं, अपनी जंग तुमने लड़नी है खुद। जब खुद लड़ोगे ना और बाकी देखेंगे कि इसकी कामयाबी की चांसेस हैं, फिर वो तुम पे जुआ लगाएंगे। बिल्कुल, हारे वे मुर्गे पे कोई जुआ लगाने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान जब अपना आप दिखा रहा है ना कि भाईजान मैं कुछ हूं, तो फिर बाकी चौधरी भी मैदान में आते हैं कि नहीं यार हम इसे ऑन करते हैं, सही जा रहा है। लिहाजा उम्मत को भी समझना चाहिए कि स्पेन ने शटअप कॉल दी अमेरिका को, बरतानिया ने शटअप कॉल दी अमेरिका को, फ्रांस ने भी मुस्तरद की उसकी करारदाद, फ्रांस ने शटअप कॉल दी अमेरिका को, रूस और चीन ने दे दी। तो भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड? आप खुल के सामने आओ, खुल के सामने आओ, बोलो जी हम ये मीडिएशन वाले मामले के तो हक में है, ठीक है मुज़ाकरात हो,
لیکن جب تک مذاکرات نہیں ہوتے ہم ایران کے ساتھ ہیں. بالکل. مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ایران کے ساتھ ہیں, ناکام ہوتے ہیں تو بھی ایران کے ساتھ ہیں. ہماری بقا ان کے ساتھ ہے کہ یہ امت کی جنگ لڑے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے ان کا منسٹر آف وار کہ جی ہم تو حضرت عیسیٰ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس گھوگو کو سمجھاؤ کہ حضرت عیسیٰ تو دجال کے خلاف آئیں گے, مسلمانوں کے خلاف تو نہیں آئیں گے. یہ تو مسلمان ہیں کہ جب امریکہ میں حضرت عیسیٰ کے اگینسٹ بھی مووی بنی تھی تو کوئی کرسچن نہیں نکلا تھا, نائدر کیتھولک, پروٹسٹنٹ, آرتھوڈاکس, مسلمان سڑک پہ نکلا ہے. بالکل کہ حضرت عیسیٰ کی بے ادبی, گستاخی نہیں ٹالریبل ہے. ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا تمام کتابوں پہ, خدا پہ, رسول پہ اور تمام رسولوں پہ. بچپن سے ہم ایمان مفصل نہیں اپنے بچوں کو یاد کرا رہے ہوتے. ایسے ہی ہے. تو ہم تو ساری کتابوں پہ ایمان لائے. ہم تو تورات, زبور, انجیل, قرآن, تینوں کتابوں کا نام لے کے قرآن کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان سب پہ ایمان لائے. اور پھر آخری کتاب قرآن پاک, بس یہاں اینڈ ہے. اور آخری نبی محمد رسول اللہ, اس کے بعد اینڈ. دس از اٹ. تو ہم نے تو اپنے بچوں کا نام عیسیٰ, موسیٰ, داؤد نہیں رکھا. امت کے ہر چوتھے پانچویں گھر میں نام عیسیٰ نہیں ہے, موسیٰ نہیں ہے, داؤد نہیں ہے. تو آپ لوگ اس نام پہ ہمیں جو ہے وہ بلیک میل کرو گے کہ ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے لیے جنگ لڑ کے 180 بچوں کو تم شہید کر رہے ہو. ان کے لیے جنگ لڑ کے تم لوگ نیتن یاہو کی گود میں بیٹھے ہوئے اپنے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان کے لیے لگا رہے ہو. نام کن کا استعمال کر رہے ہو؟ تمہاری تو ناپاک زبان پہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے. تو they are playing with the emotions of innocent people اور they must be stopped. اور اس وقت جتنے یہ جو اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ نا کہ جب اٹیک ہوا نا ان پہ, ایران پہ, پاکستان میں بھی نا جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں تھیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں. کوئی بسم اللہ کرے تو ہم کچھ بولیں. صحیح. سیاسی جماعتیں خاموش تھی کہ اگر ہم مذمت کریں گے تو ہم تو بھائی اقتدار کی بھیک امریکہ سے مانگتے ہیں. ہم کیسے مذمت کر سکتے ہیں ایران پہ ہونے والے حملے کے؟ خاموش تھے سارے. مذہبی جماعتیں اس ڈر سے خاموش تھی کہ اگر ہم مذمت کر جائیں تو ہمارا مقتدی اٹھ کے ہمیں گریبان سے پکڑے گا, ساری زندگی تو انہیں کافر بولتے رہے, کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. پاکستان نظریاتی پارٹی وہ دا فرسٹ پارٹی جو ہم لوگ پورا وفد لے کے ایرانی سفارت خانے میں گئے اگلے دن ہی. صحیح. اس کے بعد لائن لگی, حافظ نعیم بھی آ رہا ہے, فضل رحمان صاحب بھی آ رہے ہیں, وہ باقی سیاسی مذہبی جماعتیں بھی آ رہی ہیں, سنی شیعہ اہل حدیث سارے پہنچ گئے. تو کسی نے تو یہ بت توڑنا ہے نا خوف کا. بالکل. کسی نے تو فرقے کا بت توڑ کے امت کو متحد کرنے کی بات کرنی ہے. اگر ایک نو مولود جماعت ہماری طرح کی یہ کام کر سکتی ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہمارے ویزوں کا مسئلہ بن جائے گا, ہمارے پاسپورٹ کا مسئلہ بن جائے گا. ہم اس فلانے ملک میں ٹریول نہیں کر پائیں گے اگر کھل کے کھڑے ہو جائیں تو. صحیح. فلانا ملک کرائے گا تو ٹریول کرو گے. یہ جتنے برادر ملکوں کی تم باتیں کر رہے ہو, یہ کل کو آ کے ہم سے بھیک مانگیں گے. یہ جو ہم پہ آج قرضوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو, یہ بھیک مانگیں گے سر ہم سے. اور یہ الفاظ لکھ لیں, میری زندگی کی خواہش ہے کہ آ کے مانگے قرضہ, اور ہم کے قرضہ نہیں دیں گے, ہم مفت میں تمہیں دے دیتے ہیں. وہ کمی پناہ نہیں کریں گے جو تم ہمارے ساتھ کر رہے تھے. دعا کرو اللہ ہمیں اتنا دینا کہ ہم لوگ تمہیں کبھی وہ تکنیک کا ناچ نہیں نچائیں گے جو تم ہمیں نچاتے رہے ہو. بالکل بالکل. شیر بھائی یہاں پر ایک سوال ویسے ہی میرے مائنڈ میں آتا ہے, آپ نے تھوڑا بہت کور بھی کر لیا ہے کہ پاکستان کا ٹلٹ کس طرف ہونا چاہیے. میڈیٹر کا رول تو پلے کر رہا ہے, لیکن اسٹل پاکستان کو متنازع بنانے کے لیے یو ایس میڈیا جو چیزیں چلا رہا ہے آپس میں تضادات پیدا کرنے کے لیے, must give them a shut up call. کس طریقے سے, مطلب like Iran had given them a shut up call. پاکستان must say کہ بھائی ایران کا بیانیہ آ گئے, they have never ignored, بلکہ اسی کے الفاظ we have never refused to go to Islam Abad. بالکل. دو اس طرح کا بیان لگاؤ, نعرہ پاکستان زندہ باد, تاکہ پتا جا سکے کہ برابری کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے تو لگا لیا, تم لگاؤ, کراتے ہیں تمہاری میڈیشن. نہیں تو تمہارے اوپر اعتماد کرنے کو کون تیار ہے؟ بولو جا کے قطر کو کرائیں مذاکرات ایران امریکہ کے. وہ کہے گا بھائی کس طرح کرائیں, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ان کا ریور مار دیا تھا, ہمارے اوپر بلی نہ چڑھاؤ. یہ ہم ہیں جو اپنے اوپر برداشت کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آگے سے جو ہے نا بدماشی کر رہے ہیں امریکی ہمارے ساتھ. تو یہ تو نہیں ہوگا بھائی. ایک تو تم لوگ ہم سے منتیں کرتے ہو مذاکرات کرا لو,
48 گھنٹے کا کہتے ہیں کہ جناب جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے ہمیں. امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے ایران سے, ایران کہتا ہے مسترد. بالکل یار کبھی آپ کو اندازہ ہوا ہے 3 سال سے امت مسلمہ ریکویسٹ کر رہی ہے فار دا سیز فائر کہ میرے بچے نہ مارو ویسٹ بینک میں اور غزہ میں. نیتن یاہو کہتا ہے مسترد. اقوام متحدہ کہتی ہے سیز فائر, نیتن یاہو کہتا ہے مسترد. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتا ہے سیز فائر, نیتن یاہو کہتا ہے مسترد. For the first time it happened کہ نیتن یاہو اور امریکہ کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے سیز فائر, ایران کہتا ہے مسترد. تو امت مضبوط ہو رہی ہے نا, بالکل, تو پھر اس کا ساتھ دو. آج حاکم وقت فیصلہ کریں. آج اب اسے ڈسکلوز کر ہی دیتے ہیں. ادر صحیح ہے نا ہمارے, ان کا بیٹا فرما رہا تھا کہ آج میں نے گوادر سے 150 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. صحیح. اب یہ 150 روپے, اب میں نام نہیں لیتا, 150 روپے کا کیا مطلب ہے آج کی تاریخ میں. صحیح. کہتا ابو میں نے 150 روپے کا پیٹرول ڈلوایا پر لیٹر. اس 150 کا مطلب پتا ہے آپ کو مفتی صاحب, 50 روپے ایران سے مل رہا ہے, ایرانی لوکل, کیونکہ گورنمنٹ تو دے نہیں رہی نہ گورنمنٹ خرید رہی ہے, تو ایرانی لوکل اسے 100 روپے میں بیچتا ہے, لوکل وینڈر کو 50 روپے اپنا رکھ کے. پاکستانی اس میں 50 روپے اپنا رکھتا ہے اور 150 کو عوام کو بیچ دیتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے بھائی, آپ اللہ کا نام لو, جاؤ فیصل مسجد میں, بادشاہی مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہو اللہ کے آگے اور کہو کہ اللہ آدھی پریشانی تو تو نے ہماری ویسے دور کر دی ہے بائی ڈیفالٹ. ایک تو بنیاد المرصوص والے میں اور دوسرا امریکہ کا غرور خاک میں ملنے میں. بالکل. ایک اللہ ہم معذرت خواہیں, ہم تیرے علاوہ باقیوں سے بھی بھیک مانگتے رہے ہیں, آج کے بعد ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے اور ہم راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں. تو ہمیں حوصلہ دے یار. اب ہم ایران سے تیل لینے جا رہے ہیں, 50 روپے میں لو, عوام کو دو 200 روپے کا. کتنا ریلیف ہے گورنمنٹ کو؟ 150 روپے کا. 4.5 کروڑ گاڑیوں میں 2 لیٹر تیل بھی ڈلے, اس کا مطلب ہے 10 کروڑ لیٹر تیل روزانہ کا ہماری عوام استعمال کرتی ہے. 10 کروڑ کو ملٹی پلائی کرو 150 سے 15 ارب ایک دن میں ریاست کمائے گی, اور 20 دن میں 300 ارب. دیٹ از $1 بلین جو منتے کر کے دبئی سے قرضہ لیتے ہو آپ. 20 دن میں دبئی کے قرضے, 6 مہینے میں آدھی ریاست پاکستان کے قرضے یوں ہوا میں پھونک کے پھینک دیں گے. اور عوام کو ریلیف کتنا؟ 300 روپے کا. 450 500 کا تو آپ لوگ پیٹرول ڈیزل لے گئے ہو, تو اسے واپس ریورس پہ لاؤ. آپ کا آلو, پیاز, ٹماٹر, گھی, سارا کچھ کس پہ آتا ہے؟ گاڑی کے اوپر ہی آتا ہے. ایسے ہی ہے. گاڑی کا پیٹرول ملٹی پلائی بائی 2 ہو جائے گا تو آلو 100 سے 200, 200 سے 400 پہ جائے گا. ایسے ہی ہے. پیاز ٹماٹر بھی اتنے کا ہوگا. اب آپ کی تنخواہ اگر لیٹ سے 70-80 ہزار روپے, آپ نے 2 بچوں کی یونیورسٹی کی فیس بھی دینی ہے, ایک بچہ آپ کا کالج گوئیں گے, گھر میں آپ نے ایک عدد اے سی لگایا ہوا ہے, آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ 80 ہزار میں چلو آپ نے پورا کر لیا, جو آخری 4 مہینے آپ بڑا مشکل سے گزارا کرتے ہیں, آخری 4 دن مہینے کے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہی 80 ہزار میں آپ نے جو خرچے کرنے وہ 1,60,000 کے کرنے. ہاؤ؟ یو ڈونٹ نو, بٹ یو ہیو ٹو. اب ہوگا کیا, وہ کیسے؟ یونیورسٹی کے لیے جو بچہ ہے جس گاڑی میں جاتا ہے 20,000 اب گاڑی والے کو دیتے ہیں روزانہ کے, وہ مطلب مہینے کے, آپ 40 دیں گے. وہی پیٹرول مہنگا ہوگا. اچھا اسی طریقے سے آپ جو آلو لیتے ہیں جناب 100 روپے کا آلو دے دو, اب وہ کہے گا بھائی جان وہ 210 روپے کے, وہ کیسے؟ بولو سر میں گجر خان سے آتا ہوں پنڈی روزانہ. بالکل. پہلے 200 روپے میں پہنچتا تھا, اب میں 400 روپے میں پہنچتا ہوں. تو بھائی جان اسی طریقے سے آلو بھی تو 400 روپے میں پہنچتا ہے, تو آپ کا تو ملٹی پلائی ہو گیا. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سارا بوجھ یا خود پہ تھوپ دیں گے. میں یہ نہیں کہتا گورنمنٹ عوام پہ تھوپ رہی ہے, اپنے اوپر بھی تھوپ رہی ہے. بالکل. اور عوام پہ بھی تھوپ رہی ہے. 24 کروڑ لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے, ایران سے تیل نہ لینے کی. آج دلیری کا فیصلہ کرو. اقبال پٹتا رہا, اقبال پہ تو پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے, صحیح, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور پھر اس نے کہا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. تو بس پھر یا شاعر مشرق کی مان لو
یا پھر نیتن یاہو کی مان لو تمہیں جس میں امان ملے، وہاں تو امان مل گئی. بالکل ایسے ہے. شیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے بات. تھینک یو، جزاک اللہ. ناظرین آپ شہید ثالثی صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے جو پاکستان کا جو ایک کردار ہے ثالثی کا، اس حوالے سے مڈل ایسٹرن کرائسس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی. ابھی ایرانین فورن منسٹر کا ایک ٹویٹ بھی ہے، اس پر بھی کافی اچھی گفتگو کی شہید بھائی کے ساتھ. آخر میں جو پاکستان قرضہ واپس کرنے جا رہا ہے UAE کو، اس حوالے سے بھی سر کا پوائنٹ آف ویو لے. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.